تلاوت قرآن حکیم سے اس جشن کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ اس میں محفل فضائل خطاب فرماتے ہیں برادرم آفتاب خطابت مولانا مسم زیدی صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بس اب سے چند لمحوں میں آپ حضرات کے سامنے شعراء اکرام ہوں گے اور پوری رات آپ اس جشن کی سعادتوں کو حاصل کریں گے۔ آج 30 شعبان ہے، خامس آل ابا حسین سرخ قبا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ، جو خیر و برکت اور حصول ثواب و سعادت کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ رات بڑی مقدس رات ہے، کیونکہ سرکار سید الشہداء کا ذکر پاک آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی شعراء اور خطیب محفل آپ کی خدمت میں اپنے اپنے گلہائے عقیدت لے کر حاضر ہوں گے اور آپ کی سماعتوں کو منور کریں گے۔ عزیزان گرامی، حسینی اکیڈمی اس اسٹیج کے ذریعے پوری دنیا تک حسینیت کے پیغام کو نشر کرنا چاہتی ہے۔ لاشعوری طور پر پوری کائنات میں آج بھی حسینیت کی حکمرانی ہے۔ ہماری سعی اور کوشش صرف اتنی ہے کہ حسینیت کی راہ پر چلنے والے اس بات کو پہچان لیں کہ وہ جس خیر کے راستے پر ہیں، وہ خیر کا راستہ انہیں میسر ہی نہ ہوتا اگر امام حسین کی ذات والا صفات رہنمائی نہ فرما گئی ہوتی۔ گرامی، یہ جتنے بھی خیر کے منظرنامے اس وسیع و عریض کائنات کے دامن پر نظر آ رہے ہیں، یہ سب کا سب صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ آپ یقین جانیے کہ حسین سے پہلے کی دنیا اور حسین سے بعد کی دنیا، دونوں میں آپ زمین اور آسمان کا فرق پائیں گے۔ حسین سے پہلے خوخاریت باعث فقر تھی، حسین سے پہلے تشدد شجاعت کی علامت تھا، حسین سے پہلے جبر انسان کے لیے باعث فخر ہوا کرتا تھا۔ ظلم کرنے والے، تشدد کرنے والے، جبر سلاسل میں مظلوموں کو قید کرنے والے اپنی ذات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ وہ فاتح ہیں، وہ شجاع ہیں، وہ بہادر ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے عرض کربلا پر خوخاریت کو اپنے صبر کے قدموں تلے اس طرح رون دیا کہ آج تک جبر اور خوخاریت کا چہرہ دہشت گردی کے نام سے تو پہچانا جاتا ہے، انسانیت کے نام سے نہیں پہچانا جاتا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو امام حسین سے پہلے وہ حکمراں اپنے پر فخر کرتے تھے کہ جنہوں نے سلطنتوں کو وسیع کرنے کے لیے پہاڑوں کے انبار لگا دیے ہو، لیکن امام حسین کے بعد دین کی عظمتیں واضح ہوئیں، انسانیت کی قدروں کو بلندی ملی۔ آپ چھوٹی سی مثال سے اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں، جو دینی شعور پوری دنیا میں کہیں بھی پایا جا رہا ہو، کسی بھی مسلک میں، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ اس کی سب سے سامنے کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سن 56 ہجری ہے اور یزید ابن معاویہ علیہ اللعن والعذاب حج کے ارادے سے مکے میں آیا اور خانہ کعبہ کے سامنے یزید کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس خیمے میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کے سامنے یزید شراب پی رہا ہے۔ صحابیت کی دنیا، اسلام کی دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کوئی نہیں کہ جو یزید سے یہ بھی کہہ سکے کہ یہ مکہ ہے، یہ ارض پاک ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہاں شراب نوشی حرام ہے، کوئی لب ہلانے کو نہیں تیار۔ اب اس کے برعکس آج آ جائیے، آج کسی مسجد میں سیڑھی پر بیٹھ کر کوئی شرابی اگر ایک جام پی لے تو
بیٹھ کر پی تو سکتا ہے مگر اپنے پیروں پہ واپس نہ جائے گا۔ لوگ اس کی ہڈیوں کو ضرور توڑ دیں گے کہ شراب پی، یہی جرم کیا کم تھا، مسجد کی توہین کی، مسجد میں بیٹھ کر شراب پی رہا ہے۔ یعنی کربلا کے 1400 برس بعد بھی دینی شعور اتنا زندہ ہے کہ کوئی شرابی مسجد میں بیٹھ کر شراب نہیں پی سکتا۔ کربلا سے پہلے دینی شعور اتنا مردہ تھا کہ یزید کعبے کے سامنے شراب پی رہا تھا، کوئی روکنے والا نہ تھا۔ یہ حسین کا بچایا ہوا دینی شعور ہے جو دنیا کے ہر مسلمان کے ذہن میں ہے۔ میں کسی ایک قوم، کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر مسلمان کے ذہن میں ہے۔ یہی حسینیت کا وہ جلوہ ہے کہ جو ذہنوں کو منور کیے ہوئے ہے۔ بس میں اپنی آخری بات سرکار روح الملت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے مکمل کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ کسی عالمی جشن حسین میں سرکار روح الملت نے فرمایا تھا کہ زندگی دینے والے بہت سے کردار گزرے۔ جناب ابراہیم نے پرندوں کو زندگی دی، حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندگی دی، مولا متقیان نے ٹھوکر سے مردے جلائے۔ زندگی دینے والے بہت سے کردار ہیں اور امام حسین نے بھی زندگی دی، لیکن سب کے زندگی دینے میں اور امام حسین کے زندگی دینے میں فرق ہے۔ سب نے زندگی دی، ابراہیم نے جس پرندوں کو جلایا وہ پھر مر گئے، عیسیٰ نے جن مردوں کو زندہ کیا وہ پھر مر گئے، مولا علی نے جس مردے کو ٹھوکر سے جلایا وہ پھر مر گیا، لیکن حسین نے کربلا میں جس دین کو زندہ کیا صبح قیامت تک اس کے لیے موت نہیں ہے۔ بس سرکار روح الملت کے اسی نقطے کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے گزارش کروں گا صرف 3 منٹ کے لیے تعلیم کے حوالے سے جناب اطہر کاظمی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی پروگرام ہے ان کے پاس، وہ 3 منٹ آپ کے لیں گے اور اس کے بعد باقاعدہ گل پوشی کے بعد برادر میثم زیدی صاحب محفل کو خطاب فرمائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں اطہر کاظمی صاحب سے کہ اپنی بات بہت مختصر اس میں، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش